يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم، قابل عزت تکریم، عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پنکھے چلا دیں یار، یہ پنکھے چلا دیں، بجلی نہیں ہے۔ بجلی نہیں ہے تو رہنے دیں۔ نہایت مکرم و محترم، عزت مآب عاشقان رسول، میں دعا ہے وہ دین متین پہ ہمیں چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موضوع پہ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں چند اہم مسئلے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ سے آپ نے سننے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے اور انہیں آگے بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہمارے عملوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن وہ پسند کرتی ہے کہ ہم اچھے عمل کریں اور برے اعمال سے بچیں۔ اور اس کو کون سا عمل اچھا لگتا ہے؟ بہت سے اچھے اعمال ہیں، جس اچھے عمل کی طرف آج توجہ دلائی جا رہی ہے وہ اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کریم یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندوں پہ خرچ کیا جائے، اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جو اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ صدقہ و خیرات کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں اور قرآن مجید نے بہت ساری آیات میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ تم زمین میں بوتے ہو تو وہ دانہ باہر نکل کر ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے، اس پہ 7 شاخیں اگتی ہیں، 7 سنابلہ، 7 شاخیں اس پہ اگتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر شاخ کے اوپر 100 دانے لگتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہتا ہے جس کے لیے اسے بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے ایک بیج بویا، اس میں سے ایک درخت نکلا، اس کی 7 شاخیں بنیں، ہر شاخ پہ 100 دانے لگے، تو کل کتنے دانے بنے؟ 700۔ تو آپ نے بیج بویا کتنا تھا؟ 1 دانہ، بن کتنے گئے؟ 700۔ یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میری راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرو گے تو اس 1 درہم یا 1 روپے کو میں 700 گنا بڑھا دوں گا،
جیسے میرے حوالے تم ایک دانہ کرتے ہو تو میں اس کو 700 دانے بنا دیتا ہوں، ایسے ہی تمہارے 1 روپے کو میں 700 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہوں، اور اگر تقوی تمہارے اندر زیادہ ہوا تو یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے رب چاہے گا 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ ایک اور جگہ پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دن کو سائل آیا ہے یا رات کو، وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لفظ کہاں پہ آیا ہے دوسرے مقام پہ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں بے شک خبردار، وہ نہ انہیں خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دوسرا کن کے لیے آیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ انہیں نہ خوف ہے نہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خرچ کرنے والے کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اور دنیا میں اس کو برکتیں ولیوں والی عطا کر دیتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ریاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چٹان پہ مٹی جم گئی، بارش ہوئی تو وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، چٹان ویسی کی ویسی صاف۔ تو ریاکاری کے لیے جو خرچ کرنا ہے اس کا اجر و ثواب ضائع۔ ہاں ایک اور آیت میں آیا ہے کہ اگر تمہاری نیت دکھاوے کی نہیں ہے، ریاکاری کی نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ میں نیکی کے کام میں اپنا نام لکھوا دوں تو مجھے دیکھ کر دوسروں میں بھی شوق پیدا ہوگا، تو اس میں آپ کو اجر ملے گا۔ قرآن مجید میں ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھا ہے، یعنی دکھا کے دو تو بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس کو مخفی کر کے دو، چھپا کے دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو پھر تو بہت ہی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب کتنا زیادہ بہتر ہے تو یہ یاد رکھیں، صدقات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ صدقات کی، یہ جو بچے ہیں یہ خاص طور پہ اس چیز کو نوٹ کریں، ہمارے جو طالب علم ہیں، کہ صدقات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں، ایک صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہم پہ واجب ہیں، جو ہم پہ فرض ہیں، جو ہم پہ جو دینے ہی دینے ہیں۔ مثلا صدقات واجبہ کی مثال ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ تو جو صاحب نصاب ہے اس پہ فرض ہے، دینی پڑے گی۔ دوسرا فطرانہ، تو جو صاحب نصاب ہے اس کو دینا ہی پڑے گا۔ تیسرا عشر، زمین پہ جو صاحب نصاب ہے اس کو دینا ہی پڑے گا عشر، جس کو فصل ملی ہے، رب نے دی ہے۔ تو یہ جو فرض چیزیں ہیں ان کو صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ جو نفل صدقے ہیں، یعنی ویسے بندے کا دل کرے جمعے کا دن ہے میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں، جمعرات کو کوئی نہ کوئی صدقہ کر دوں، یا ویسے میں نے سفر کرنا ہے تو صدقہ کر کے سفر شروع کروں، میں نے امتحان دینے جانا ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے پیپر دینے جاؤں، میں نے جاب پہ جانا ہے تو میں نے کوئی نہ کوئی حج پہ جانا ہے تو کوئی صدقہ و خیرات کر کے لوگ جاتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ صدقات نافلہ ہیں۔ یہ کون سے صدقات ہیں؟ یہ نفلی صدقہ ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو فرض صدقہ ہے یعنی صدقات واجبہ، صدقات واجبہ اگر تم خفیہ دو گے تو تمہیں 15 گنا زیادہ ثواب ہے،
ظاہر کر کے دینے سے 15 گنا زیادہ ثواب ہے. جو واجب صدقات ہیں یہ اگر خفیہ دو گے، اور جو صدقات نافلہ ہیں، نفلی صدقات، وہ اگر تم خفیہ دو گے تو تمہیں ظاہر کر کے دینے سے 70 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب تم خفیہ دیتے ہو. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہ جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جس کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن بڑی 2 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ایک جو ہم پہ فرض ہیں، ایک جو ہم پہ فرض واجب نہیں ہے. ویسے ہی ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو دونوں کی ہی بڑی فضیلت ہے. چند فضائل کی باتیں سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک کھجور کی مثل صدقہ کرے، کھجور اتنا سا صدقہ کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو کل قیامت والے دن اس کی جہاں نیکیاں پڑی ہوں گی تو دیکھے گا کہ نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ چلتا ہوا آ کر اس کی نیکیوں میں شامل ہو گیا ہے. تو عرض کرے گا، یا اللہ یہ پہاڑ اتنا بڑا نیکیوں کا، یہ تو عمل میں نے کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھول گیا ہے وہ تو نے جو ایک کھجور صدقہ کی تھی، تو ہم نے اس ایک کھجور کو اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ بنا کر تمہاری نیکیوں میں شامل کر دیا ہے. تو اتنا بڑا یہ عمل ہے ایک کھجور کا صدقہ کرنا. تو جو بڑا زیادہ صدقہ کرے گا اس کو پھر کتنا اجر ملے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب قیامت کا دن آئے گا، آپ جانتے ہیں کہ سورج قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، گرمی شدید ہوگی، مشکل وقت ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے جو صدقہ و خیرات کیا ہوگا وہ قیامت والے دن تمہارے سر کے اوپر سایہ کرے گا. کیا کرے گا؟ ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا قیامت والے دن، دوسرا جو تم نے صدقہ کیا ہے وہ سایہ ہوگا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. نہیں، اس سے بھی ایک بات اگلی سنیں، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ سورہ المنافقون ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ فرماتا ہے، جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، مرنے سے پہلے پہلے کچھ خرچ کر لو. فَيَقُولَ، جب تم مر جاؤ گے تو پھر کیا کہو گے؟ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی جو ہم نے مرنے کے بعد کہنی ہے. فرمایا جب تم فوت ہو جاؤ گے تو پھر تم کہو گے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت تو دے دیتا، کو 2-4 دن اور مل جاتے، کو تھوڑا سا ٹائم، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ، موت کے آنے سے پہلے پہلے موت تھوڑی سی لیٹ کر دیتا، مجھے تھوڑا سا موقع دے دیتا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ولیوں کی صف میں سے ہو جاتا. یہ ہے نکتہ. بات ہے کسی کے پلے پڑ جائے تو ایک بات بھی بڑی ہے، سمجھ نہ آئے تو 1.5 گھنٹے کی تقریر بھی نہیں کام کرتی. سوال ہے، آپ اپنے ذہنوں پہ زور دے کہ یہ سوال میرا سمجھو. جب بندہ فوت ہو جائے گا تو بندہ کہے گا، یا اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا، تھوڑا سا میں ذرا صدقہ کر کے آ جاتا، ولیوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا. بندہ وہاں یہ کیوں نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا ایک بار موقع دے دے تاکہ فَأُصَلِّيَ، میں تھوڑی سی نماز پڑھ کے آ جاؤں، فَأَصُومُ، میں تھوڑا سا روزہ رکھ کے آ جاؤں، میں ذرا حج کر کے آ جاؤں، میں تھوڑا سا جہاد کر کے آ جاؤں. بندہ یہ کیوں کہے گا، أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
یا اللہ مجھے تھوڑا سا موقع مل جاتا، میں صدقہ کر کے آ جاتا اور میں صالحین میں شامل ہو جاتا، یہ کیوں کہے گا؟ میرا خیال ہے کہ آپ سوال کے جواب تک پہنچ گئے ہوں گے، آپ بڑے ذہین لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، آپ کو بات میری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بندہ یہ کیوں کہے گا۔ اس لیے کہ جب بندہ فوت ہوگا تو مرنے کے بعد آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں گے، حجاب اٹھ جائیں گے، وہ منظر دیکھ لے گا کہ یہاں بھئی موج اسی کی ہے جو صدقہ کر کے آیا ہے، اور جو صدقہ کر کے آیا ہے واقم من الصالحین، وہ ولیوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، وہ نیکوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، تو وہ اس وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ کم یاد کرے گا، اس کو اس وقت یاد آئے گی مجھے ایک بار موقع مل جاتا میں کوئی صدقہ و خیرات کر کے آتا۔ مرنے کے بعد جس چیز کے حوالے سے بندہ پچھتائے گا، تو ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ نے موت سے پہلے اس سوال کا جواب عطا کر دیا کہ ابھی ہمارے پاس یہ موقع ہے۔ پھر جب موقع ہی نہیں ملے گا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر ایسے سوچ ہی ہے کہ میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا۔ اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نوجوان کھیل رہا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑے خوش ہوئے۔ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آتا تھا ایک، آپ نے کہا دیکھ نوجوان کو، اس نے کہا حضور آپ کو کیا پتہ، میں عرض کرتا ہوں۔ پتہ تو ہوتا ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اشارہ پھر بعد میں ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور 3 دن بعد یہ بندہ فوت ہو جائے گا، یہ نوجوان 3 دن بعد فوت ہو جائے گا۔ اور داؤد علیہ السلام اسے دیکھنے لگے، 3 دن گزر گئے، چوتھے دن وہ اسی طرح کھیل رہا ہے، اس کا کام چل رہا ہے، 5ویں دن پھر ٹھیک ٹھاک ہے، مہینے بعد دیکھا تو پھر ٹھیک ٹھاک۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام حیران ہوئے، فرشتہ آیا تو آپ نے پوچھا بھائی تو کہتا تھا یہ 3 دن بعد فوت ہو جائے گا، پھر تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے کہا حضور فوت تو ہو جانا تھا، تیسرے دن نا اس کے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے کہا میں بھوکا ہوں، کوئی اللہ کے واسطے مجھے کوئی چیز دے۔ تو اس نوجوان نے اسے ایک روٹی دے دی، تو اس ایک روٹی کے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 20 سال اس کی عمر بڑھا دی ہے۔ یہ اتنی برکت والی چیز ہے صدقہ کرنا۔ ایک حدیث پاک آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو، اور یہ بڑا قیمتی نسخہ ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مرضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہ تمہیں جو مرض لاحق ہو جاتے ہیں، بیماریاں، ان کا علاج بالصدقہ، صدقے سے کرو۔ اب ہم میڈیسن تو لیتے ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے بھی رجوع کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کا علاج اوپر سے آیا ہے اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ جو صدقہ و خیرات کرنا ہے یہ بہت سی بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، بہت سی بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، بہت سی بیماریاں لگنے ہی نہیں دیتا جو صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے بندہ۔ کئی بندے میری نظر میں ہیں ایسے کہ جنہیں ڈاکٹروں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے ایکسپائر کر دیا تھا، ختم، وصیت کر دو، مگر وہ آج بھی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ ہمارے اللہ دیتا صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہیں آپ ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، یہ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی، اللہ ان کو برکتیں دے، لیکن کچھ بندے ان کی نظر میں ہیں، میری نظر میں ہیں کہ جن کو 10 سال پہلے ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ختم، اور وہ واقعی ختم تھے، لیکن ان کا ایک وصف ہے کہ وہ کسی سائل کو خالی نہیں موڑتے، ان کا لنگر چلتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی، تو حضور نے فرمایا 3 برکتیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ 3 برکتیں، ایک تو اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے، دوسرا اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے،
تیسرا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اچھا کرتا ہے، موت کی تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، وقت نزع کی تکلیف، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے بھی بندے کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ کب؟ جب وہ شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ بجلی جو ہے ظاہر ہے وہ کافی دیر سے گئی ہوئی تھی، اور یو پی ایس جو ہے یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو ایک دو باتیں، ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ۔ آواز آ رہی ہے جی آخر تک؟ ایک شخص صدقہ کرنے کے لیے نیت کر کے رات کو نکلا کہ میں نے آج رات صدقہ کرنا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ بہت سے امراض کا علاج صدقہ کرتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ صالح مدنی صاحب ایک بزرگ گزرے، ابھی بھی زندہ ہیں، صالح متقی صاحب۔ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، ان کا بیٹا بھی زندہ ہے، اب تو عالم ہے۔ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس کو ایک بہت خطرناک مرض لگ گیا، اتنا خطرناک مرض کہ اس کا بخار ٹوٹتا ہی نہیں تھا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ اب اس کا علاج موت ہی ہے۔ اور 106 تک بخار اس کا رہتا تھا، 105 106۔ آپ کو پتہ ہے اتنا تیز بخار ہو جائے بندہ کب بچتا ہے؟ اور ان لوگوں نے کر لیا، وہ جو شیخ صالح صاحب انہوں نے یہ حدیث پڑھ لی یا کسی سے سن لی کہ داو مرداکم بصدقہ، اپنے مرضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو انہوں نے کہا دوائیاں تو لے کے تو میں نے کر کے اب ختم ہو گیا سارا، اب چلو یہی کر لوں علاج سنت نبوی والا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اس بیٹے کے لیے جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، اس کو بند ہی رہنے دیں، بیٹھے، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا تھا، اس کے لیے انہوں نے کہا چلو میں صدقہ کروں۔ صالح متقی صاحب رات کو پیسے لے کے نکلے کہ میں کسی کو صدقہ دوں، تو پیسے لے کے نکلے تو کوئی بھی نہیں ملا۔ پریشان ہو کے جب واپس گھر میں آنے لگے کوئی صدقہ لینے والا ہی نہیں ملا۔ تو ایک بلی وہاں پھر رہی تھی، تو اس نے کہا کوئی تو ملا نہیں ہے، تو چلو، وہ گھر میں دودھ پڑا تھا کچھ آدھا کلو، اس نے وہ گرم کیا، ایک بڑی تھال میں رکھا، ایک باہر بلی کے سامنے رکھ دیا، بلی نے وہ دودھ پی لیا۔ وہ کہتے ہیں میں آ کے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کالا ایک کوا ہے سیاہ، وہ میرے بیٹے کے اوپر جھپٹتا ہے ایسے۔ تو وہی جو بلی جس کو میں نے دودھ پلایا تھا اس نے ایسے چھلانگ لگائی اور اس کوے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو ڈر کے میں اٹھ پڑا خوف سے، اور میں نے کہا میں بیٹے کو دیکھوں، جا کے میں نے بیٹے کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو اس کا بخار اتر چکا تھا۔ اور جب اگلے دن جا کے میں نے اس کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ جی یہ کیا ہوا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اس مرض کا تو علاج ہی ابھی تک نہیں آیا، تو یہ تو موت تھی۔ اس کا ہم نے جو چیک اپ کیا ہے اور رپورٹیں نئے ٹیسٹ کیے ہیں، اس کو مرض ہے ہی نہیں ہے، تو مرض گیا کدھر؟ تو اس نے کہا وہ مرض رات بلی لے گئی، وہ تھوڑا سا دودھ پلایا تھا۔ تو جانور پہ ہو صدقہ، انسان پہ ہو صدقہ۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں کے حالات بہت پریشان کن ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ ارد گرد ضرور دیکھیں، اپنے ہمسائے، اپنی گلیوں میں کچھ ایسے لوگ، کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت آپ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو بہت بے پناہ ملے گا، اور یہ رزق کبھی آپ کا کم نہیں ہوگا۔ دین کے رستے پہ لگانا، دینی اداروں پہ لگانا، جہاں بچے پڑھتے ہیں ان کی فلاح و بہبود پہ لگانا، جو غربا فقراء مساکین ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مریض ہے اس کے علاج پہ لگانا، کسی نہ کسی صورت حال میں وہ تعاون کرتے رہنا،
لوگوں کے مسائل کو حل کرتے رہنا، غریبوں کی مدد کرتے رہنا، یہ صدقہ و خیرات ہے، اور اس کے فائدے ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی دیتا ہے، اور حشر والے دن وہی صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا، سایہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔